بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ دو ہی بڑے موضوعات ہیں۔ ایک تو ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے، اور دوسری جو بڑی ہے ای او بی آئی کے حوالے سے اپڈیٹ، وہ ایک دیرینہ ایشو ہے جو ای او بی آئی سے حوالے سے دوبارہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اور اس کے اب خطرات بڑھنے لگے ہیں، اور نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ اب کہاں سے ملے، کیسے ملے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اور مستقبل جو ہے وہ کیسا ہو کیسا نہ ہو۔ میں اس پہ پورا آپ کو تجزیہ اور اس کی پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے، اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کی پینشن بند تو نہیں ہو جائے گی، یا آپ کی پینشن کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ایسا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے علم میں ہو کہ ای او بی آئی کا ادارہ فردر جو ہے وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے وہ دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ای او بی آئی کا ادارہ ہے اس میں ایک نیا تنازع جنم لے رہا ہے، اور وہ تنازع آپ کوئی آج کا نہیں ہے، وہ ہے تو پرانا ہی، لیکن اب جو ہے وہ سر اٹھا کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کا یہ کلیم ہے کہ ای او بی آئی اب صوبائی ادارے ہیں، اور یہ اب وفاق کا ادارہ نہیں رہا۔ یعنی صوبوں اور وفاق کے درمیان کھینچا تانی جو تھی وہ ایک دفعہ پھر شدت اختیار کر رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ کھینچا تانی آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس پہ 2 ویڈیوز کی تھیں۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے سعید غنی اور جو زلفی بخاری تھا ان کے درمیان لے دے ہوا، کھینچا تانی ہوئی، بڑا شدید قسم پہ کا جو ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا گیا، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے یہ ہوتا رہا، آپ کو یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب سندھ حکومت میں چونکہ ان کا قانون سازی کا پرانا تجربہ ہے اور یہ بڑے عرصے سے اقتدار میں رہے ہیں، تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ان کا پہلا ٹینیور تھا، انہوں نے سندھ حکومت سے ایک قانون پاس کروایا۔ وہ تھا ای او بی آئی سندھ ای او بی آئی ایکٹ 2014، اور یہ جو 2014 میں ہی منظور ہوا، اور جو 2014 میں ہی نافذ العمل ہو گیا۔ اچھا، اب یہ نافذ العمل ہے، لیکن اب وفاق اور صوبوں کے درمیان اس معاملے پہ جب سندھ کی حکومت نے کنٹریبیوشن لینے کا فیصلہ کیا تو وفاق جو ہے وہ اکڑ گیا۔ وفاق نے کہا یہ تو صوبائی ادارہ نہیں ہے، آپ کیسے جو ہے یہ لے سکتے ہیں کنٹریبیوشن۔ بہرحال صوبہ سندھ خاص طور پہ اور حکومت کے درمیان، وفاقی حکومت کے درمیان ٹھن گئی۔ اچھا، معاملہ جو ہے یہ چلا گیا سپریم کورٹ تک۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو اب اگرچہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اب یہ سر چوڑ کے ایشو بولنا شروع ہو گیا ہے۔ درمیان میں ان کے درمیان جب صوبوں کی اور ان کی کھینچا تانی ہوئی تو وزراء کا اجلاس ہوا، صوبائی حکومتوں کا اور وفاقی وزراء کا ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، کونسل بنی ہوئی ہے صوبوں کی اور وفاق کی۔ اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ آئندہ کے بعد سندھ حکومت جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں لے گی، ابھی کنٹریبیوشن لینے کے عمل کو روک دے اور اس پر عمل درآمد نہ کروایا جائے، کیونکہ اگر اس پر عمل درآمد کروا دیا جائے گا تو پھر یہ تنازع اور زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے یہ طے کیا کہ ابھی صوبائی جو ایکٹ ہے 2014 کا، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اب ان کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے، آج پھر ایک ان کے سندھ حکومت کے بڑے رہنما نے
یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب وفاق جو ہے وہ EOBI پر اپنی حکومت ختم کرے اور فوری طور پہ یہ جو ہے صوبوں کے حوالے کرے اور یہ محکمہ سندھ حکومت کے حوالے کیا جائے۔ اب جو سندھ کی لیبر تنظیمیں ہیں وہ تو بالکل نہیں چاہتی کہ یہ جو ہے فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو اور یہ معاملہ جو ہے وفاق سے نکل کے صوبوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ اچھا، جو اہم لیبر تنظیمیں ہیں وہ اس کی مخالف ہیں اور اس کی شدت سے مخالفت کر رہی ہیں اور کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن کچھ خوش آمدی کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سندھ حکومت کے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوں گے یقیناً، وہ یہ کہتے ہیں کسی طریقے سے یہ محکمہ جو ہے صوبوں کو مل جائے۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات ایک اور بھی ہے، جو سندھ کے لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب EOBI ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ اب ہمارے جو EOBI کے پینشنرز ہیں جن کا کنٹریبیوشن اس ادارے کو جاتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جب ہم نے پچھلے سال سروے کیا تھا تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں وہاں سے بچایا جائے، EOBI کو وفاق کا ادارہ ہی رہنے دیا جائے اور EOBI کو وفاقی حکومت ہی چلائے، اور سندھ کے اگر چلا گیا، سندھ کے پاس یہ ادارہ چلا گیا تو بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا لاس ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو سندھ کے رہنے والے ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا، پنجاب، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں کے لوگوں کا بھی یہی موقف تھا، اور وہ یہ کہتے تھے سندھ حکومت سمیت کسی بھی صوبائی حکومت کو یہ محکمہ نہیں دینا چاہیے، یہ محکمہ صرف اور صرف وفاق کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، اب ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کی اب بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے نیچے جا کے مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ محکمہ صوبوں کے پاس رہنا چاہیے یا وفاق کے پاس ہی رہنا چاہیے یا صوبوں کے پاس چلا جائے، تو آپ کی رائے میرے لیے جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ اب میں آتا ہوں آپ کی پینشن کے موضوع کی جانب۔ بہت سارے احباب بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں اور وہ یہ دہرا رہے ہیں کہ جناب EOBI کی پینشن کا آپ بتا دیں جی کب تک اضافہ ہوگا۔ جو میں نے پڑھے ہیں تو ان میں بہت سارے دوستوں نے جواب دیا ہے کہ جناب یہ جنوری 2022 تک یہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی جان کہ آپ خدا کے لیے اس پر پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھائی میں نے آپ کو سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی بات نہیں ہوتی تو میں 5 دن 6 دن ایک ہفتہ EOBI پہ کوئی ویڈیو نہیں بناتا، خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب میرے پاس کوئی تازہ ترین اطلاع آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب EOBI کے اندر جو ہے نئی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب جب سے نئے چیئرمین آئے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ہوپ دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پینشن میں اضافہ ہوگا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی کتنا اضافہ ہوگا؟ ایک بھائی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یار 15,000 تک ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہوگا، یہ تو ہزار بڑھانے والے لوگ ہیں، آپ کیا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 تک جو ہے یہ بڑھائی جا سکتی ہے؟ اچھا بھائی، بات یہ ہے جو بھی انفارمیشن امپارٹ ہوتی ہے مجھے ملتی ہے اور وہ جب اتھینٹک ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو آج کنفرم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی جو EOBI کی پینشن ہے یہ آنے والے مہینوں میں بڑے پیمانے پہ بڑھنے جا رہی ہے، چونکہ وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی حکومت کچھ نہیں ڈیلیور کر سکی، لہٰذا اب کن سیکٹر کو وہ بہتر کر کے اپنی حکومتی کارکردگی کو بہتر کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ 70-80 لاکھ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں اس ادارے سے، کم از کم اگر میں ان کی بہتری بھی کر گیا
تو کم از کم یہ 70-80 لاکھ خاندان جو ہے یہ میرے ساتھ پھر سے جڑ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے عمران خان کو نظر آ رہا ہے آنے والا الیکشن، اوپر سے حکومت کی کارکردگی زیرو ہے، اور وہ اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے اس ادارے پہ خصوصی طور پہ اب توجہ جو ہے وہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پینشن میں بڑا اضافہ ہونے والا ہے، اور آپ کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو جھوٹی تیفل و تسلیہ میں دے رہا ہوں۔ میں جب میرے پاس موضوع نہیں ہوتا تو 5 دن 6 دن یہاں تک ایک ہفتہ میں ویڈیو نہیں بناتا۔ نہ مجھے رینکنگ کا پرابلم ہے، نہ مجھے ریٹنگ کا پرابلم ہے، نہ مجھے ریونیو کا پرابلم ہے۔ میں اس کو ایک مشن کے تحت کر رہا ہوں، مشن کے تحت ہی کرتا رہوں گا۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پینشن میں آنے والے دنوں میں بہت جلد اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اگر کوئی بڑا اپسیٹ نہ ہو گیا، کوئی حکومت کی ڈی ریل وغیرہ کے کوئی وہ نہ بن گئے، تو آپ کی پینشن میں انشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے، بہت جلد اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد